بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری مخلوق کو اللہ پاک کا کنبہ قرار دیا۔ کنبہ جانتے ہیں؟ کنبہ کہتے ہیں ایک فیملی، ایک خاندان جو ہوتا ہے، آل اولاد جو ہوتی ہے، جو انسان کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ اب یہ اس نسبت کو سمجھایا کہ ہمارا سلوک اور ہمارا معاملہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کس درجے کا ہونا چاہیے۔ بھئی ایک انسان دوسرے انسان کا ادب احترام خیال رکھتا ہے، جی کیوں؟ کہتے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے بہنوئی ہیں، یہ میرے داماد ہیں، یہ میرے سسر ہیں۔ دیکھیں یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو ادب آداب سکھا دیتے ہیں۔ ہاں الا یہ کہ کوئی بیچارہ ایسا ہو جو اس سے بھی گیا گزرا ہو، ان رشتوں کا احترام بھی نہ جانتا ہو، تو وہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے۔ لیکن دنیا میں جو اللہ نے خون کے، نسب کے، خاندان کے رشتے رکھے ہیں، ایک سلجھا ہوا سنجیدہ آدمی ان رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا احترام کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جس کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہے تو ہمارے دل میں اس کا وہ احترام نہیں ہوتا، وہ خیال نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو پورا جوڑ دیا، بلکہ پوری انسانیت کو جوڑ دیا۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ خیر کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم سب ایک ہی خاندان ہو، ایک ہی گھرانہ ہو، ایک ہی کنبہ ہو، اور یہ پوری مخلوق اللہ کا گویا خاندان ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے خاندان اور کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جیسے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے آپ کے بیٹے کا مشکل میں خیال رکھا ہے، فلاں شخص نے آپ کے بھائی کا بڑا خیال رکھا ہے، تو وہ فلاں چاہے اجنبی آدمی ہو، لیکن انسان کے دل میں کس قدر اچھے جذبات آ جاتے ہیں۔ جہاں وہ ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمارے بچوں کا خیال رکھا۔ تو بھئی جب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، تو جو کسی بھی مخلوق میں کسی کا خیال رکھے گا اللہ کو کتنا محبوب ہوگا کہ بھئی اس نے میرے کنبے کے ایک فرد کا خیال رکھا ہے۔ تو اس لیے اس زندگی میں یہ ہم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، ادب اور احترام والی زندگی گزاریں۔ صرف اس بنیاد پر کسی کا خیال کرنا، احترام کرنا کہ جی وہ تو میرا رشتہ دار ہے، یا میرے استاذ ہیں، یا میرے بڑے ہیں، باقی جو غیر رشتہ دار ہو ان کو انسان ایسا دیکھے جیسے کہ انسان جانور کو دیکھتا ہے، یا اس کی چھوٹی سی غلطی پر ایسی سرزنش کرے کہ الامان والحفیظ، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آج آپس میں جوڑ کی، محبت کی، اتفاق کی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، صلہ رحمی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور جب یہ ترتیب ہماری زندگی میں آئے گی تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک